جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے کچھ تھے پھر کچھ بدلے ہیں، اسی دور کا چیزوں کو سیٹل کرتے رہے ہیں، ہینڈل کرتے رہے ہیں۔ خورشید محمود قصوری صاحب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، بینگ اے پاکستانی ایکس فارن منسٹر، یہ جو آج ہم لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی عباس اراغچی بھی پاکستان آ رہے ہیں، اس کے بعد ٹاکس ہوں گی، پاکستان بیسکلی میزبان ہے، ہوسٹ ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن یہ جو کامیابی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سفارتی سطح پر پاکستان کے خارجہ تعلقات کے معاملے میں؟ میں دو ابتدائی کلمات کہوں گا، اس کے بعد اس سے بات کروں گا۔ پہلی چیز تو میں فارن منسٹر رہا ہوں اور I can see what's happening and understand and analyze، لیکن پہلے ایز اے پاکستانی میں بہت خوشی کا اظہار کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلوریس مومنٹ ہے پاکستانی ڈپلومیسی، اور لیکن اور میں بالکل سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا کہ اس وقت کسی بخل کا یا چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا جائے۔ میں کوئی مسلم لیگ سے میری وابستگی نہیں ہے، لیکن میں ایز اے پاکستانی سٹیزن I pay full compliments to people who have been involved, the Field Marshal, the Prime Minister and the Foreign Minister, and of course the Foreign Office۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کریڈٹ ملتا ہے، اور مجھے پتا ہے کتنا مشکل یہ کام ہے۔ میں ایسے دور سے گزرا ہوں، میں ایسے ہی دور سے گزرا ہوں جب ایران اور امریکہ کے درمیان آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کچھ کہا تھا کہ بڑا بڑا تجربہ ہے۔ جب میں امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے، لیکن میں یہ بتا دوں اس وقت بھی امریکہ نے جب عراق پر فیصلہ کیا حملہ کرنے کا اور میں سیکیورٹی کونسل پہ پریزائڈ کر رہا تھا، تو ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مل کے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، یہ پرانی بات ہے، یہ بالکل مناسب بات ہے کہ پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب یہ ابھی 2025 میں پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریسیو کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں۔ اس کو بہت حیرت ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملٹری چیف کو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس دعوت دیں۔ تو اس وقت مجھ سے میڈیا پوچھ رہا تھا، بین الاقوامی اور لوکل، کہ جی کیا بات ہوگی۔ میں نے کہا بھائی انڈیا پاکستان کی تو ہو چکی، پاکستان کو اللہ نے بڑی کامیابی دی اس جنگ میں، تو میرا یہ خیال تھا کہ پرائم فوکس ہوگا، کیونکہ میرا تجربہ یہ تھا، میں نے ڈیل کیا تھا 2 بندوں سے بدقسمتی سے شہید ہو گئے پچھلے ہی دنوں میں، ایک خرازی جو فارن منسٹر اور ایک جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری کے سیکرٹری تھے علی لاری جانی۔ تو مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انہوں نے مل کے میمورنڈم بنایا تھا فار پریزیڈنٹ بش آن ایرانین نیوکلیئر پروگرام، کیونکہ حالانکہ ہم امریکہ کے میجر ایلائی تھے، ایران کو ہم پہ بھروسہ تھا، اور علی لاری جانی صاحب میرے پاس آئے کہ آپ ہمارا یہ میمورنڈم میں نے جوائنٹلی میں نے مل کے بنایا تھا کہ پریزیڈنٹ بش کو دیں آن دی ایرانین نیوکلیئر ایشو۔ میں نے کانڈولیزا رائس کو دیا، کانڈولیزا رائس ان کو میسیجز مجھے کہتی تھی میں پاس کروں۔ تو میں بالکل سرٹن تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہے اس میں پرائم ایجنڈا ہوگا ایران کے ساتھ اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں۔ بدقسمتی سے انہوں نے فیصلہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنے کا، لیکن انہوں کو جب دیکھا کہ اس میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو فیصلہ کیا کہ ماضی کی طرح پاکستان کو کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو اس وقت ابھر کے آئے 4 ڈے وار میں، اور ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انٹریکشن ہوا، تو پاکستان کے لیے ایک ونڈو اپرچونٹی کھل گئی کہ جو پاکستان نے ماضی میں رول ادا کیا تھا، آج پاکستان وہ پھر رول ادا کر رہا ہے۔ کیوں کہ ایران کو پاکستان پہ اعتماد ہے، حالانکہ ہم امریکن الائنسز میں رہے ہیں، جس طرح چین کو پاکستان پہ اعتماد ہے، حالانکہ ہم اس وقت بھی امریکن الائنسز میں تھے، سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ، جب ہماری چین سے تعلقات اچھے ہوئے تھے in mid-50s۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کو اس بات کا بہت تجربہ ہے کہ بیک وقت
پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے ہم امن کے لیے کوششیں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان اور اس کی آج کی قیادت بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے امن کو آگے لے جانے کے لیے۔ قصوری صاحب، آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ کیا کہ پاکستان پر اعتماد جو ہے وہ ایران کو ہے، پاکستان حالانکہ امریکہ کے ساتھ الائی بھی، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے ایران کا امریکہ پر، امریکہ کا ایران پر اعتماد یقینی طور پر نہیں ہے۔ تو ایسے معاملات میں جب یہ ثالثی کے معاملہ ہوتا ہے یا مذاکرات یا جنگ بندی میں، تو یہاں گارنٹر جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ رشیا اور چائنا کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی کسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الائی کے طور پر ہیں، اور اس سارے عمل میں بھی آپ سمجھتے ہیں ابھی تو ابتدا ہوگی مذاکرات کی، اگلی سٹیج، اس سے اگلی سٹیج، تو یہ گارنٹر کے عمل ایسے مذاکرات میں، ایسی چیزوں میں ہونا ہوگا آگے؟ دیکھیے، یہ آپ ابھی ابتدا کی بات ہے۔ سب سے بڑا پاکستان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ کمی نہیں چھوڑی تھی امریکہ نے۔ کیا کر سکتا تھا؟ اللہ معاف کرے، سوائے اس چیز کے جو اپنے منہ سے میں نام بھی نہیں اس چیز کا لینا چاہتا، ہر چیز تو کر دی تھی۔ اور کیا امریکہ کرتا؟ ایران نے جو اس بہادری سے مقابلہ کیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور ایران نے جو نقصان اٹھایا ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ کیپیسٹی ٹو بیئر پین ایران کی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، کیپیسٹی ٹو بیئر پین ایران کی زیادہ ہے۔ اور ایران اگر ٹیبل پہ آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان بھی اسی لیے آیا، نہیں تو پاکستان کبھی بھی نہ آتا۔ تو جو پہلی کامیابی ہے کہ دونوں کو اگر نظر آیا، وہ پاکستان نظر آیا۔ آپ آگے کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دیکھیے اگر آگے بات بڑھے گی انشاءاللہ بڑھے گی، میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، کیونکہ ساری دنیا کا امن ایٹ سٹیک ہے، ہزاروں لاکھوں جانوں کا معاملہ ہے، تو جنگ کی نظر ہو چکی اور ہو جائیں گی۔ پھر جو دنیا کی معیشت ہے جس میں غریب لوگ اور غربت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ خاص طور پہ ایشیا کے ممالک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایون چائنا، کوریا اور جاپان جو غریب ملک نہیں ہیں، ان کی معیشت پہ بھی نیگیٹو اثر پڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایسے اہم معاملے میں ہمیں مناسب سمجھا گیا کہ ہم ان دو ملکوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ایک فریم ورک بنتا ہے، جو میری دعا ہے کہ بنے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آگے کی بات کر رہے ہیں۔ جو کوئی اگریمنٹ ہوگا تو ایران چاہے گا کہ اس کو انڈر رائٹ کیا جائے۔ پچھلی دفعہ اس نے انڈر رائٹ کرایا تھا سیکورٹی کاؤنسل سے پلس جرمنی، اسے کہا جاتا تھا JCPOA، یعنی P5 پلس جرمنی۔ ابھی بھی وہ یہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ اس کی گارنٹی کی جائے، لیکن وہ آگے کی بات ہے۔ وہ تو منزل دوسری ہے، پہلی منزل تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک جگہ پہ بٹھا دینا بہت بڑا کارنامہ ہے۔